بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کیا کردار رہا ہے، اسلام میں عورتوں نے کیا رول پلے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم تک پہنچانے میں عورتوں نے کس طرح اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے کام کی، جان کی، مال کی۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ آل عمران کی آیت ہے 195۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ تو قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے کہ بے شک، ان کی دعا یعنی کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور تم میں سے بعض ہیں، یعنی تم سب ایک دوسرے کے ہم جنسی ہو۔ تو یہ آیت سب سے پہلے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عورتیں مردوں سے کسی بھی صورت کم نہیں ہیں۔ اگر وہ بھی کوئی نیک عمل کرتی ہیں تو ان کو بھی اس کا برابر اجر دیا جائے گا، پورا اجر دیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی برا کام کرتی ہیں تو اس کی بھی ان کو اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ تو اب یہاں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جن عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کچھ بری عورتوں کا بھی ہے اور کچھ اچھی عورتوں کا بھی ہے۔ اور اچھی عورتوں میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کی ماں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی ماں جو تھی، ان کا نام حنہ آتا ہے تفاسیر میں، کہ حنہ جو ہیں انہوں نے جب ان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہوا تھا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو بیٹا ہوگا نا وہ میں اس کو تیری نظر کروں گی، یعنی انہوں نے نظر مانگی اللہ سے کہ میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اب جب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات ہے ایک ماں کے لیے، کہ ایک ماں کہتی ہے کہ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو کیا ہم عورتیں یہ جذبہ رکھتی ہیں اپنے اندر؟ نہیں، ہم نہیں رکھتی۔ ہم تو کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا افسر بنے، پیسے کمائے، خوب مال و دولت لائے۔ اور پھر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی، حضرت مریم علیہ السلام عطا کی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ شاید وہ کام کرے جو بیٹا نہ کر سکے۔ تو پھر جو حضرت مریم تھیں انہیں کوئی ان کی امی نے یا ان کی ماں نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی میں بھیج دیا۔ حضرت مریم جو ہے وہ وہاں عبادت کرتی تھیں، تو اور اللہ تعالیٰ اتنی وہ عبادت گزار تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھل عطا کیے جاتے تھے، جو ان کے خالو جو نگران تھے، جو انہوں نے دیکھے، خود ان کو گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر وہاں کیا ہوا کہ وہاں حضرت مریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کے انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ اب جب حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئی۔ سب سے پہلے تو حضرت جبرائیل کو دیکھ کے ڈری، لیکن حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، فرشتہ ہوں، اور تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ پھر جب ان کو حمل ہو گیا تو حمل کے دوران بھی وہ بہت ڈری۔ پھر جب بچہ پیدا ہونے والا، پھر قرآن نے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری ان کو جو ہے وہ رستہ دکھایا کہ جاؤ کھجور کے تنے کے نیچے چلی جاؤ، وہاں کھجور کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اور وہاں اس طرح پانی ہوگا اور پانی پیو۔ پھر وہاں اللہ نے ان کو بچہ دیا۔ اب جب بچہ دیا تو پھر وہ بہت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں گی، کہ لوگوں کو منہ کس طرح دکھاؤں گی، لوگ تو مجھے باتیں کریں گے، پہلے لوگ مجھے باتیں کریں کہ تمہارا باپ بھی نیک تھا، ماں بھی نیک تھی۔ تو حضرت مریم کہتی مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، تو میں کیا میں تو بدکار بھی نہیں ہوں، میں کیا کسی کو جواب دوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا ان سے کہو کہ میں روزے میں ہوں۔ چپ کا روزہ ہوتا تھا پہلی شریعتوں میں، کہ میں روزے سے ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اب حضرت مریم نے اپنا بچہ لیا اور واپس اپنی بستی کی طرف چلی، تو سب نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو۔ حضرت مریم کے اوپر ان کو برا بھلا کہنے لگے، تو حضرت مریم چپ تھی، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرے گا، اس کی طرف کیوں اشارہ کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ چند گھنٹے یا چند گھنٹے ہی ہوں گے کہ تھے کہ اللہ کے اذن سے وہ اپنے اسی عمر میں بول پڑے، اور انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا۔
अब हज़रत ईसा ने बचपन में ही पैदा होते ही वो बोल पड़े थे, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और उन्होंने हज़रत मरियम की गवाही दी थी। और देखें यहाँ भी इस आयत में भी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो उसके बाद हज़रत मरियम जो है वो आप खुद ही आप जानते हैं कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने नबूवत दी और फिर इस तरह जो है वो सारा सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ देखें हज़रत मरियम का अजीम रोल जो है, बहुत बड़ा रोल जो उन्होंने हमारे कुरान में हमें नज़र आता है। वो एक औरत थी और एक औरत होते हुए जो है उन्होंने कितना बड़ा जो है वो एक ज़िम्मेदारी संभाली। उसके बाद आते हैं हमारे पास मदियन में हज़रत शुएब की बेटियों। अब मदियन में हज़रत शुएब की बेटियां थीं, उनका जो हमारे पास कैरेक्टर नज़र आता है उसमें हया सबसे ज़्यादा नज़र आती है। हया का जो पहलू वो सबसे नुमाया नज़र आता है कि हज़रत मरियम वो मतलब के इर्द गिर्द उनके बहुत ही ज़्यादा मुआशरा इस तरह का था कि वो ज़ालिम मुजाबर किस्म के लोग थे। तो ये हज़रत शुएब की कई रिवायात में आता है कि हज़रत शुएब को नज़र नहीं आता था, तो हज़रत शुएब की जो है वो या बूढ़े थे तो उनकी बेटियां, उनके जो जानवर थे वो उनकी बेटियां लेके जाती थी और वहाँ उनको पानी पिलाती थी। तो वो लोग इतने सख्त किस्म के थे कि वो अपने जानवरों को पानी पिला के चले जाते थे और इन बेचारियों को कोई पूछता भी नहीं था। और जब सब लोग चले जाते थे तो ये बचा कुछ पानी होता था ना, तो ये अपने जानवरों को पिला के ले आती थी। तो हज़रत मूसा का सारा अपने हम लोगों ने पढ़ा है कुरान में भी, हज़रत मूसा ने जब फ़िरौन के साथ इस तरह किब्ती को मारा और इस तरह ये मसले मसाइल हुए, तो हज़रत मूसा जो है वो वहाँ से निकले। तो हज़रत मूसा यहाँ पहुँचे मदियन में। तो मदियन में उन्होंने देखा कि दो लड़कियाँ जो वो सिमट कर एक तरफ खड़ी हैं, तो हज़रत और पानी पिला रही हैं और बचा खुचा पानी पिला रहे हैं। तो हज़रत मूसा जो थे वो पावरफुल थे, तो उन्होंने वो जो कोई कुएँ के ऊपर ढक्कन था जो नहीं उठा सकती थी, वो हज़रत मूसा ने वो ढक्कन उठाया, वो कवर पीछे किया या जिस तरह भी पानी निकाल के दिया और वो दो लड़कियों ने वो पानी पिलाया। हज़रत मूसा अपनी राह लग गया, वो अपनी राह लग वो चुप करके चली गई। लेकिन उनका रोल आगे क्या था कि वो हयादार भी थी और समझदार भी थी कि उन्होंने जाके अपने बाप को इस तरह बताया कि इस तरह एक मुसाफिर है और वो अकेला है, वो तन्हा है और उसको खाने पीने की भी ज़रूरत है, तो हमें भी एक इस तरह अब्बा जान, हमें भी इस तरह एक मर्द की ज़रूरत है, तो हम उसको कहें आप उसको अपने पास गुलाम रख लें, सर्वेंट रख लें। तो देखिए उनकी दानिशमंदी थी, उन्होंने अपने बाप को जो सुझाई। तो और अल्लाह माफ़ करे कि इसमें कोई भी गलत नहीं था कि वो समझदार औरतें थी, समझदार बच्चियाँ थीं और बाहया थीं और उन्होंने बाप से आके सारा कुछ कहा। तो फिर हज़रत शुएब ने हज़रत मूसा को बुलाया, हज़रत मूसा को रखा, हज़रत मूसा ने उनकी खिदमत की, उनके जानवर संभाले जिस तरह भी किया। और फिर हज़रत शुएब ने कई सालों बाद एक बेटी की शादी हज़रत मूसा से कर दी। ये यहाँ हज़रत शुएब की जो बेटी हैं उनकी हया का कैरेक्टर हमारे सामने आता है। और हम आज की औरत की हया कहाँ है, ज़रा बाहर निकल के देख लें, मॉल्स में देख लें कि औरतों ने किसी ने यहाँ सुराख किए हुए, किसी ने यहाँ सुराख किए हुए, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। अल्लाह ताला हमें मुसलमान ख़वातीन बनाए और जो हमें कुरान ने हुक्म दिया है वलियदरिबना अला जुयूबिहिन्ना, और चाहिए कि औरतें अपना जो है वो अपने गिरबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाल लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि औरतें जो है वो पर्दा हों। पर्दा जो है वो किसी भी आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं है। उसके बाद हम हज़रत आसिया को देखते हैं। हज़रत आसिया का कैरेक्टर है ये भी बहुत ही सबक आमोज़ है और बहुत ही हमारे लिए फॉलो करने वाला कैरेक्टर है कि इतने सख्त सरकश किस्म के इंसान के घर में वो रह रही थी, फ़िरौन के घर में, जो ख़ुद को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। तो अब हज़रत मूसा को जब एक साल में सारे बच्चों को मरवा देता था लड़कों में और एक साल ज़िंदा रखता था, तो मूसा जो थे वो ज़िंदा रहे। तो उनकी माँ ने इस तरह बहा दिया, लोगों ने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए जब हज़रत मूसा पैदा हुए। तो मूसा को जब फिर उसने हज़रत मूसा की माँ ने दरिया में डाल दिया। फिर वहाँ भी हज़रत मूसा की बहन का भी एक हम कैरेक्टर हमारे पास आता है कि वो बहन भी हज़रत मूसा की माँ ने जो हज़रत हारून बड़े थे उनको नहीं भेजा, बहन को भेजा। बहन साथ साथ चलती आई। फिर जब हज़रत मूसा को हज़रत आसिया ने उठा लिया फ़िरौन के मना करने के बावजूद, उसको कहा कि नहीं हम इसको पालेंगे, तो उसी वक्त उस बच्ची ने, हज़रत मूसा की बड़ी बहन ने ये अक्लमंदी दिखाई और ये तरकीब लड़ाई और कहा कि इस तरह एक औरत है और वो इस बच्चे को दूध पिला देगी। तो फिर वो अपनी माँ तक लेकर आई और हज़रत मूसा की माँ का यहाँ रोल देखेंगे। हज़रत मूसा ने उनकी माँ ने अपने बेटे को नहर में, दरिया में बहा दिया। और हमारा यहाँ कैरेक्टर क्या, हमारा यहाँ क्या रोल होता है कि हम यहाँ क्या करती। और यहाँ हज़रत मूसा की, और फिर हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा को पाला बड़ा किया। फिर हज़रत मूसा पर नबूवत आई और फिर हज़रत आसिया जो है वो हज़रत मूसा पर, हज़रत मूसा के खुदा पर ईमान ले आई।
تو پھر جب حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں تو فرعون نے بہت زیادہ حضرت آسیہ کو سزائیں دی، بہت سخت سزائیں دی، اور ان سخت سزاؤں میں جو ہے وہ ایون یہ کرتا تھا فرعون کہ وہ میخیں حضرت آسیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا یا لٹا دیتا تھا، اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی مطلب یہ آپ کہیں کہ کس قدر سخت قسم کی سزا تھی۔ اور اس وقت حضرت آسیہ دعا مانگتی، حضرت آسیہ کہتی تھیں کہ اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے۔ اس کی آیت ہے یہاں، حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ یعنی حضرت آسیہ نے فرعون جیسے متکبر شخص کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لائیں۔ یہاں حضرت آسیہ کا، اور ہمیں تو اس قسم کی سختیاں ہیں نہیں ہمارے سامنے، تو ہم شاید نہ قدرے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئی اور ہمیں مسلمان گھروں میں آنکھ کھولی تو ہمیں شاید دین کی قدر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ہاجرہ کا رول، کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تپتے صحرا میں چھوڑ گئے بچے کے ساتھ۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ نے آگے سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ پھر ہماری خود ہی مدد کرے گا۔ اور دیکھیں پھر اللہ نے کیسے مدد کی کہ 2-4 دن میں وہ جو کھجور اور پانی کا تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ سب سے پہلے تڑپتی بلکتی اپنے بچے کو روتا دیکھ کے، حضرت ابراہیم تو چلے گئے تھے، روتا دیکھ کے پہلے صفا پہاڑی پہ چڑھی، صفا پہاڑی کے انہوں نے 7 چکر لگائے، پھر وہ مروہ پہ چڑھی اور 7 چکر وہاں کے لگائے۔ تو اور پھر جب واپس آئیں تو فرشتے نے کہا کہ دیکھو آپ کے آئیں تو ان کے پاؤں کے پاس جو ہے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے پاس جو ہے وہ چشمہ پھوٹا پڑا تھا، جو آج یہاں پہ زمزم چشمہ کہلاتا ہے، ہم اس کا پانی بھی پیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کو کس طرح ان کے ہسبینڈ وہاں چھوڑ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کہنا مانا کہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو، ان کی اس دوڑ کو ساری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ رہتے دم تک جب جو بھی کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ حج میں صفا اور مروہ جو ہے وہ شاعر جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ جی آگے آ جائیں جی۔ اس کے بعد آتی ہیں حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کا جو رول ہے وہ واقعہ عفق کے حوالے سے ہے کہ حضرت عائشہ پہ غلط الزام لگا دیا منافقین نے۔ تو حضرت عائشہ اتنی پریشان ہوئیں لیکن اللہ کے نبی کو کچھ نہیں کہا، اپنے ماں باپ کے گھر آ گئیں اور کوئی بھی انہوں نے واویلا نہیں بچایا، کوئی کچھ نہیں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے، لیکن دیکھیں اینڈ میں وہ سچی تھیں تو وہ حق پہ تھیں۔ تو اینڈ میں جب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے قرآن میں آیات نازل کی۔ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت علیہ وسلم کو کے دل میں کچھ ڈال دیں گے، لیکن میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ میری برات کے لیے وہی لے کے آئیں گے، یعنی مجھے اس جو میرا دامن کو پاک کرنے کے لیے جو لوگوں نے مجھ پر الزام یا بہتان لگایا ہے، اس سے آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لائے اور حضرت عائشہ کا جو ہے وہ ان کو بری قرار دیا گیا اور منافقین کو بعد میں سزائیں دی گئی جنہوں نے الزام لگایا تھا۔ اور حضرت عائشہ کا بھی رول یہاں دیکھیں کہ نعوذ باللہ ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی کوئی بات کہہ دیتا تو ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ خود جو ہیں وہ صاف ہیں، پاک ہیں اور مضبوط ہیں اندر سے، تو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب دیکھیں حضرت خولہ بنت مالک بن سالبہ، یہ ان کی قد سمی اللہ اللہ تھی جو 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں حضرت خولہ کی جو یہ ہم بات کریں جن عورتوں کا قرآن میں ذکر آیا
تو یہ حضرت خولہ جو ہے ان کا یہاں یہ ذکر آیا کہ انہوں نے اس زمانے میں کوئی ٹریڈیشن تھی یا کوئی رواج تھا ایک زہار کا، ایک رول چلے قانون ہی کہہ لیں ان کا تھا کہ وہ زہار کر لیتے تھے اور اپنی بیویوں کو طلاق ہی کہتے تھے، یعنی بیوی کو 2 لفظ بول دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو یہ 2 لفظ بولنے کے بعد وہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ تو جب حضرت خولہ کے بچے تھے، حضرت خولہ نے آ کر نبی صلی سے شکایت کی ایک کمرے میں، تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے حضرت خولہ کی بات نہیں سنی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ حضرت خولہ کی بات سنی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے چپ کر کے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ کی اس پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل کی اور اس زہار کے اس قانون کو لغو قرار دیا کہ یہ کوئی غلط بات ہے، اس طرح کچھ نہیں ہوتا، اور پھر حضرت خولہ جو ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ واپس چلی گئی۔ یہ حضرت خولہ کا رول تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم جو اب ایک دو ہم گندی عورتوں کا، غلط عورتوں کا، اور جو جنہوں نے نبیوں کو بھی نقصان پہنچایا اور جنہوں نے نعوذ باللہ نبیوں کو ورغلایا، ان کا بھی ہم کیریکٹر دیکھتے ہیں۔ ان کا کیریکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عزیز مصر کی بیوی ہے، کچھ لوگ اس کا نام زلیخا کہتے ہیں، یہ بھی شاید ہے یا کنفرم اسرائیلیات سے ملتا ہے۔ تو جو حضرت زلیخا جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگایا اور ان کو ورغلانا چاہا، تو اس کا بھی غلط عورتوں کا بھی ہمیں رول ملتا ہے قرآن میں۔ اس کے علاوہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نعوذ باللہ، اس کا بھی بہت ہی غلط رول تھا کہ وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو ہومو سیکشولیٹی کا جو دنیا میں پہلی دفعہ جو ٹرینڈ چلا تھا، تو وہ ان مردوں کے ساتھ تھیں جو جس کی وجہ سے اس کو قوم کا حضرت لوط کی قوم کی وجہ سے اس عمل کو لواطت کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ لواطت کے عمل میں ان مردوں کا ساتھ دیتی تھیں، اور جب حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے سزا دینے کے لیے، تو فرشتے جو تھے وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، 18-19 سال کے لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط ڈر رہے تھے، لیکن حضرت لوط کی بیوی بھاگی گئی اور جا کے ان سارے بستی والوں کو خبر دے دی کہ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ینگ لڑکے آئے ہیں، تو تم لوگ آ جاؤ، تو ان کے ساتھ جو مرضی کرو۔ لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو اس کی ینگ لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ایسی سزا دی، ان پر چیخ کا عذاب آیا، ان پر بارش کا عذاب آیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے یا اپنے پروں سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جایا گیا، کہ وہ مرغوں وغیرہ کی آوازیں آ رہی تھی ہر جگہ، پھر اس کو آسمانوں سے نیچے پٹخ دیا۔ اور اس قدر اس بستی کا جو ہے وہ بھیانک انجام ہوا تھا، اور اس میں کس کا کردار برا، بہت بدترین کردار تھا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم ایسی دونوں عورتوں سے بچائے۔ یہ بھی دونوں کردار ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ یہ بد کردار عورتیں تھیں، غلط تھیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ صحیح۔ اب ہم احادیث میں جو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عورتوں کا رول ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ خدیجہ بنت خویلد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، مکہ کی امیر ترین عورت تھیں اور تاجر تھیں اور بیوہ تھیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی کہ اس طرح ایک شریف شخص ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کا سامان دے کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی اور واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ منافع کروا کے لائے تھے۔ خدیجہ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے سوائے ایک حضرت ابراہیم کے، ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے ہے۔ اور دیکھیں ساری کی ساری اولاد 40 سال کے بعد ہوئی ہے، اور خدیجہ نے اپنا سارا جتنا مال تھا نا، جتنے بھی ان کی آسائشیں تھیں، مال و دولت تھا، سامان تجارت تھا، سارے کا سارا اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دیا اور اللہ کے نبی کو دے دیا۔ یہ دیکھیں حضرت خدیجہ کی ہمارے سامنے کتنی عظیم بہت بڑی اگزامپل آتی ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ سارا وقت کپڑوں اور زیورات اور اس طرح کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں، اور یہ عورتیں ہمارے لیے کیا سبق ہمیں دے رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کا رول آتا ہے۔ حضرت عائشہ جو ہے ان کی بہت زیادہ چھوٹی عمر میں میرے پاس ہم سے شادی ہو گئی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ نے جو ہم
تک دین پہنچایا اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے نے روایت کی ہیں، یہ بتائی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حضرت عائشہ نے ہم تک بہت زیادہ احادیث پہنچائیں، ان میں جو ہمارے عورتوں کے جو خانگی معاملات ہیں، جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کے اوقات ہیں، تہجد کے اوقات ہیں، اور اسلامی تاریخ کی بہت ساری چیزیں حضرت عائشہ نے ہم تک پہنچائیں، حضرت عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کا کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین بیٹی تھیں، سب سے چھوٹی تھیں، اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کر آٹا پیس کر جو ہے چکی چلا کر آٹا پیستی تھی۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی غلام آئے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی اور کہا کہ مجھے ایک غلام دے دیں، میں بہت مشقت میں ہوتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتی کہ تم جنت میں جو ہے وہ غلام لو، تو میں تمہیں دنیا میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ کو بتائی تھی، جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ان کے پاس زیور، سونے کی ڈلیاں آتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا فقر، وہ اختیاری تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، مال و دولت تھا لیکن وہ رکھتے نہیں تھے۔ وہ ان کا اگر بستر کی ان کی چادر چٹائی کے اوپر چادر ڈبل کر کے بچھا دی جاتی تھی، ایک دفعہ ان کی ایک بیوی نے ڈبل چادر بچھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اٹھا دو، میری نیند، میں رات کو سویا رہا اور میں تہجد نہیں پڑھ سکا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا۔ تو آپ حضرت فاطمہ کو ایک غلام دے سکتے تھے، بڑی آسانی سے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ اور بیویوں کو بھی یہی کہا کہ بیویاں ساری بھی جو ہیں وہ اگر نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو انہیں نبی کی زندگی گزارنی ہوگی، نہ کہ آسائشوں والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور پھر حضرت فاطمہ کے کیریکٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ والا۔ اس کے بعد جو اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہیں وہ بھی عورت ہی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سمیہ، اور ان کے ہسبینڈ تھے حضرت یاسر، یہ عمار بن یاسر کے ماں باپ تھے، اور حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت عمار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ کو اور ان کے میاں کو ابو جہل لوگوں نے اس بات پہ کہہ کے مارا تھا کہ تم نبی کے کلمے سے پھر جاؤ، نبی کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پھر جاؤ، لیکن وہ دونوں نہیں پھرے، اور انہوں نے کلمے کی، اللہ کے کلمے کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی رسالت کی خاطر جو اپنی جان دے دی، اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ ہم عورتیں کہتے ہیں کہ ہم شہید کیسے ہو سکتی ہیں، شہید ہوئی نا سب سے پہلی عورت۔ تو اب اس کے بعد یہ اور بھی بہت ساری عورتوں کا آتا ہے قصہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں سے ہمارا کیا لنک بن رہا ہے، اور ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم جو ہے وہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ ہماری مائیں ہیں، ہم ان کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم خیر الامت ہیں، امت وسط ہیں، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ دین کا کام، دین کا پھیلانا، اور یہ ہم عورتوں کا کام ہے، ہماری مسلمان عورتوں اور مردوں کا کام ہے۔ تو مرد تو الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن عورتیں اس کام میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، ایون عورتیں ہر کام میں پیچھے ہیں کہ دیکھیں، اور خاص کر پاکستان میں، انڈیا میں، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ملائیشیا انڈونیشیا بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور ان میں عورتیں جو ہیں وہ بڑی یہ اسلامک اور وائبرنٹ سوسائٹی ہے، اور اس میں عورتیں جو ہیں وہ لائرز بھی ہیں، ریسرچرز بھی ہیں، اس میں عورتیں جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں مختلف بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں، بہت بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں، لیکن تمام اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے یہ سارا کام کر رہی ہیں۔ تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے عورتیں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، ایک حدیث کے مطابق ہے نا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی بھی، بچے اس کی رعایا ہیں اور وہ ان پر نگران ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت آسان طریقے سے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوسائٹی کے لیے بھی اپنے فارغ اوقات میں، ہم سارا دن مصروف نہیں ہوتی، ہم سارا دن بچوں کے کام نہیں کرتی، ہمیں اپنے فارغ اوقات میں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے، چاہے دین کا کام کریں، چاہے دنیا کا کام کریں، چاہے اپنی کچھ انکم بڑھائیں، گھر بیٹھ کے کوئی کام کریں،
مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اپنے خامدوں کی تھوڑی سی مدد کریں، بجائے اس کے کہ ان سے ہر روز 20-30 ہزار کے سوٹ مانگنے کی بجائے، اور سارا دن آرام کرنے کی بجائے، کوچز پہ لیٹنے کی بجائے، ٹی وی ڈراموں کی بجائے اپنے آپ کو اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو انالائز کریں، اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم تقریباً پاکستانی معاشرے کا ہم 50% ہیں عورتیں، تو ہم اگر اسی طرح سست ہو کے بیٹھی رہیں تو پاکستان اگر کئی سال تک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اور اسلام، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم مسلمان عورتوں میں سے ہم نے بہت ساری عیسائی عورتوں نے، بہت ساری یہودی عورتوں نے نوبل پرائز ون کیا، تو ہم میں سے کون سی مسلمان عورت ہے جس نے نوبل پرائز ون کیا؟ ہم اتنی نالائق تو نہیں ہیں، کیوں ہم اتنی پیچھے ہیں؟ تو اگر ہم دین کی طرف دیکھیں تو کئی سالوں بعد ہماری ایک بہت بڑی اسکالر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں ایک بہت ہی ہمارے سامنے ایک شاندار اگزامپل نظر آتی ہیں الحمدللہ، کہ انہوں نے بہت بڑے لیول پر اور بہت محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور تو جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کام آسانی سے نہیں کیا، انہوں نے یہ کام بیڈ پہ لیٹ کے نہیں کیا، انہوں نے یہ کام سارا دن ٹی وی ڈرامے دیکھ کے نہیں کیا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو ہمیں مثال بنانا ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ سب بہنوں سے میری گزارش ہے، التجا ہے کہ سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور جس لیول پہ بھی، چاہے فائنینشلی، چاہے مورلی، چاہے جس لیول پہ بھی معاشرے میں پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں وہ کریں۔ اور اگر کوئی بات میری کسی کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ کافی پیچھے ہیں ترقی کی دوڑ میں، اور ہمیں اسلامی حلیے میں، اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے